اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں اور اپنا سال 2020 خوب انجوائے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، سب ٹھیک رہا سوائے ایک چیز کے، کووڈ-19. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا بے شک، لیکن ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے. اس نے ہمیں بہت سبق سکھائے، ہمیں تمدن سکھایا، ہمیں تہذیب سکھائی، ہمیں کیوں میں لگنا سکھایا، ہمیں اپنی حفاظت کرنا سکھائی. بہت کچھ سیکھا ہم نے اس سے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. اس سے بڑا رحیم اور کریم کوئی نہیں. آج میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے عنوان پہ، مزہ آئے گا. میری عمر کے لوگ ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر کو جانتے ہوں گے. اس کا نام تھا ٹونی کرٹس. ویری فیمس آرٹسٹ، ویری فیمس ہالی ووڈ ایکٹر. بہت خوش مزاج، کامیڈین اینڈ سیریس ایکٹر. اس کی فینس بے تحاشا، بہت فینس تھے اس کے. آج کل جو ایکٹرس ہیں ان کی بھی ہیں، لیکن اس ہالی ووڈ کے اس ایکٹر ٹونی کرٹس کے ساتھ ایک واقعہ منسلک ہے. ایک دفعہ ٹونی کرٹس اپنی کار ایک شاپنگ مال کے باہر پارک کر کے اندر چلا گیا، اور جب وہ سے 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کی کار پہ، وائٹ کار تھی، وائٹ اس کی کار پہ لپسٹکس کے نشان آل اوور، ادھر ادھر، لیفٹ رائٹ بیک فرنٹ. واٹ واز دیٹ؟ یو نو، وہ اس کے فین خواتین تھیں. جو بھی آتی وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے ٹونی کرٹس کی کار ہے، تو وہ اس کو ایک اس کی لپسٹک وہاں پہ ثبت ہو جاتی. دیٹ واز ہز فیم، دیٹ واز ہز فین کلب. اتنے فین تھے اس کے، بہت پیار کرتے تھے لوگ اس کو دیکھنے کی چاہت تھی سب کو. اتنی لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتا تھا. اور جب وہ اندر گیا تو لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوم کے ریڈ کر دیا، بیکاز ہی واز اے ویل نون ایکٹر، واز اے گڈ ایکٹر. لوگ اس کے مطابق اپنے فیشنز، جو مرد حضرات تھے وہ اس کے مطابق اپنے فیشنز کرتے، اس کے مطابق اپنی حرکتیں ان کی ہو جاتی. they copied him so much. اور ایک ہمارے ایکٹر تھے پاکستان، لالی ووڈ، اے گڈ پرسنالٹی، محمد علی زیبا. محمد علی کے پاس ایک مرسیڈیز تھی، ویری فیمس مرسیڈیز. ہی واز، جس طرح ٹونی کرٹس کا ایک فین تھے وہاں پہ، پاکستان میں بہت فین تھا اس کا، اسی طرح محمد علی واز ویری ویل نون. بہت زبردست ایکٹر تھا وہ. وحید مراد بھی تھے اور بہت سے ایکٹرس تھے. محمد علی واز ون آف دیم، ویری فیمس ایکٹر. ایک دفعہ محمد علی اپنی کار پارک کر کے کسی شاپ میں گئے، اور ان کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ لائنیں لگائے کھڑے ہو جاتے تھے، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں محمد علی گزرے گا یہاں سے، ہم اس کو دیکھیں گے. تو محمد علی جب واپس آئے تو اس کی کار پہ اسکریچز یا جسٹ امیجن، جو بھی آتا اس کی کار پہ نہ ایک نشانی لگا کے چلا جاتا، کوئی اپنا نام لکھ کے چلا جاتا، ادیب، شکیل، عاصم،
वाह, ये सब नाम लिख के लोग चले जाते हैं वहाँ चाबियों के साथ, कोई अपनी पिन ले आता, कोई कील के साथ लिख देता, और जब वापस आया तो गाड़ी। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी गाड़ी को करना शुरू किया। बात असल में ये है कि एक बंदा, एक सेलिब्रिटी, उसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं और उसको, उसकी हर चीज़ को अपनाते भी हैं और हर चीज़ को वो करते हैं। इससे क्या हो गया, ये लूज हो गया इसमें। चलो एनीवेज, ओके, स्टे देयर, आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, आई एम देयर गुड फ्रेंड। होता ये है कि जब कोई, हम लोग जाते थे धर्मपुरा नहर, वहाँ से जब किसी बादशाह का गुज़र होना होता तो वहाँ से गुज़र के वो लोग बादशाह जाते थे, वो अपना शालामार गार्डन, या फिर बादशाह मस्जिद जाते, जहाँ भी बादशाह को गुज़रना होता था। क्वीन एलिज़ाबेथ आती थी, बहुत शायरान आते थे, बड़े किंग फैसल आए, जब भी लोग आते थे तो उनको देखने के लिए लोग लाइंस लगा के खड़े रहते थे, कतार दर कतार। वो क्या था, अपने फेवरेट को, अपने जिसको देखना बहुत मुश्किल है, उसको देखने की एक छोटी सी चाहत, लोग बहुत खुश होते हैं। अब भी ऐसा होता है, जब कहीं से किसी को गुजरना होता है, लोग जुलूसों में जाते हैं यार, अपनी उसको देखने के लिए। सुनने की बात अलग, अगर कोई किसी को पता ना कि समन सेलिब्रिटी, उसको देखने चले जाते हैं लोग, वक्त निकालते हैं लोग, स्पेशली टेक द टाइम। तो होता ये है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब आपके दिल में किसी की कोई चाहत होती है या कुछ चाहत किसी वजह से उभर आती है, तो आप उसके लिए वक्त निकालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग, आपके कोई बॉस होंगे, आप उनको भी कॉपी करते हैं, इफ़ इज़ अ गुड वन, दिस इज़ अ गुड पर्सनालिटी, आप उसको कॉपी करते हैं। आपके वालिद हैं एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, आप उनको कॉपी करते हैं। आपके असातिज़ा हैं, वो चंद एक असातिज़ा जो आपके फेवरेट हो जाते हैं, उनको तो आप हर सूरत कॉपी करते हैं। मैं जिस तरह से जो कुछ भी, अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे कुछ असातिज़ा की वो तरीका जो है उनका बात करने का, वो कॉपी करता हूँ। या आम चलने फिरने में मैं अपनी हरकत और सकनात अपने असातिज़ा की तरह रखता हूँ, अपने अल्लाह बख्शे वालिद साहब की तरह रखता हूँ, ठीक है। और बहुत सी लड़कियाँ, ख़वातीन अपनी वालदा को, अपनी खालाओं को, अपनी फूफियों को, चाचियों को, जो उनको अच्छी लगती हैं, उनकी कॉपी करती हैं। अब आप सोचें कि ये यहाँ के लोग हमने कॉपी करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग पैदा किए हैं, या हमें उन लोगों के लिए पैदा किया है। जस्ट इमेजिन, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने एक हस्ती के लिए बना डाली, और वो है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान के दिल में आपकी मोहब्बत है। हर मुसलमान उस वक्त मुसलमान है जब आपको तस्लीम करेगा, है ना। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे, जो लोग उनको मानते रहे, अल्लाह ताला ने उनको मुसलमान करार दिया, ठीक है। और हम आखिरी नबी अल्लाह ताला ने जो भेजे, नबियों के सरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, राइट, दुनिया के आखिरी नबी। अब आपकी मोहब्बत में हम जुलूस निकाल रहे हैं, चलो ठीक है, निकाल लीजिए जुलूस। आपकी मोहब्बत में हम फंक्शंस अरेंज करते हैं,
ان سب چیزوں کا ایک ثواب ہوگا. دیر اٹ از. اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل درآمد کرنا. جو آپ نے فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس طریقے سے آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنی ازواج مطہرہ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جو کچھ کیا، وہ ہمیں، اگر ہم وہ سب کچھ کریں گے تو وی وڈ بی وننگ. ہم لوگ اس ایک جھلک دیکھنے کے لائق بنیں گے. وہ جھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، سارے انبیاء آئیں گے. میں پریشان ہوں، یا اللہ، وہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. وٹ اے بگ اچیومنٹ. اس سے بڑی ہمارے لیے اس سے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا. اور کب ہوگا؟ صرف اس وقت ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. قرآن پاک ہمارے لیے راہ ہدایت، پوری ہدایت، پوری 100% A to Z ہمارے لیے پوری ہدایت. پڑھتے ہیں ہم، پڑھ لیا، ثواب ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑھ لیا، ایک ثواب حاصل کر دیا. ایک ایک لفظ پہ ایک ایک نیکی لکھی گئی ہمارے لیے. اور اس کا اصل ثواب کیا ہوگا؟ جب ہم اس کے اندر لکھے ہوئے احکامات کی پابندی کریں گے. وی آل نو دس. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں پیدا کیا گیا انسانیت کی خدمت کے لیے. عبادات ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور عبادت جب ہم نے کی تو ہم نے ایک ثواب حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ خوش. اس نے اپنی عبادت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں. بہت پوری مخلوق ہے. ہر وقت پرندے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں ہر وقت. اور وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں عبادت کے علاوہ، وہ ہے خدمت خلق. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کی خدمت، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا. تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو یو آر اے ہیلپ فل ہینڈ. آپ کی نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز قیامت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا. اذان کے بعد کی دعا میں ہے یہ. اذان ہوئی، نماز ادا کی آپ نے، اور جماعت کے ساتھ نماز کی یا آپ نے خود اکیلے میں نماز پڑھی. اس میں جو کچھ آپ نے پڑھا، یو نو دیٹ، جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو آپ نے صرف زبان سے پڑھا یا دل سے پڑھا. آپ کے دل اور دماغ کی جو ایک وہ تھی مضبوطی، وہ اس میں آئی. آپ نے اس نماز کے بعد اپنے آپ کو اس کے الفاظ کے اندر ڈھالا. پھر اب نماز تو فرض ہو گئی، ادا کر دیا فرض. اب فرض تھا، پڑھ لیا. اس کی لوازمات کیا ہیں؟
اس فرض کو پڑھنے کے بعد ہم نے اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھیں، اطوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری اپنی، آپ نے جو کچھ فرمایا ہمارے لیے، وہ سب چیزیں راہ ہدایت ہیں. اور جب تک ہم اس راہ ہدایت پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہم اس لائق ہوں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل کر سکیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہوں تو مسلمان، کلمے بھی آتے ہیں، نمازیں بھی آتی ہیں، دعائیں بھی آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے. یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. ہمیں بھولا نہیں بننا چاہیے، اگنورنٹ نہیں، اگنورنس نہیں چلے گا. دس یو نو یار، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون نوز. سو وٹ ایور یو ڈو، ڈو اٹ فرام دا کور آف یور ہارٹ. خدمت، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، پاس آن کریں. پیسے بہت ملتے رہے، پڑھا گیا، بہت پڑھایا، بہت پڑھایا، صبح جاتے تھے 6 بجے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، اور 2 بجے واپس آتے تھے وہاں سے. سارا دن بچوں کے ساتھ دماغ خراب کیا، دماغ کھپایا اپنا، بہت پڑھایا. تو اب تھوڑا وقت ہے، میں اپنے ان بزرگ ٹیچرز سے گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے اب تھوڑا سا آپ ود آؤٹ دس بھی ان کو گائیڈ کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی جب آپ کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے، آپ کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل درآمد کریں گے. مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں یار. میں واٹ کین آئی سے، اتنی پیاری چیز، اتنی پیاری ہستی ہمیں ملی، اتنے پیارے قوانین ہمیں ملے، اتنی پیاری کتاب ہمیں ملی. اس دنیا میں ہم لوگ پوری مخلوقات سے برتر، اشرف المخلوقات ہم لوگ بن کے رہے آئے، زندگی گزاری. جانا ہے نا، کبھی بھی جانا ہے، تو بس جانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنی ہے. آپ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ حافظ.